بیٹا باپ سے کہتا ہے، فاروق صاحب سے کہتا ہے کہ والد صاحب، چلے کسی اور کی مثال دے دیں، اشفاق صاحب کا بیٹا ثاقب کہتا ہے والد صاحب سے کہ والد صاحب آپ عمر میں بڑے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں۔ بیٹا بنگلور میں ہے، والد صاحب اجمیر شریف میں بیٹھے ہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، والد صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ والد صاحب جب بنگلور میں آتے ہیں وہ گلہ کرتا ہے، آپ کیسے مددگار ہیں، میں تکلیف میں تھا، آپ زندہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے مجھے علم نہیں تھا تیری پریشانی کیا ہے۔ پتہ چلا ہر لمحے ہر ساتھ کے لیے مددگار ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہو اس کے احوال سے آگاہ بھی ہو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تم دل سے پکارو تو صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو ماننا پڑے گا وہ امت کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں۔ اور اس دنیا میں یہ زمین میں نے بتایا تو چھوٹی سی زمین ہے، یہ زمین کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات آقا بنگلور والوں کو نہیں جانتے بھائی، آقا برطانیہ والوں کو نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں یہ تو میرے آقا کا مقام ہے، یہ تو میرے آقا کا مقام ہے۔ قادریہ مسجد میں آنے والوں اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لو اور غوث اعظم کی تعلیمات کو سمجھ لو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا۔ اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے تمام شہر کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ کے تمام شہروں کا مطلب یہ ہے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا۔ یہ غلط ترجمہ ہے، غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، نہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا۔ اللہ کے شہر کیا ہیں؟ نظام شمسی میں گردش کرنے والے سیاروں اور ستاروں کو دیکھ لو، میرا غوث ان ستاروں کو جانتا ہے، ان سیاروں کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ غوث اعظم دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مقام ہے میرے غوث کا، تو تابعین کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر تابعین کا مقام غوث اعظم سے بلند ہے تو صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر صحابہ کا مقام تابعین کے مقام سے بلند ہے تو صدیق اکبر کی علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر یہ صدیق کا مقام ہے تو انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر یہ انبیاء کا مقام ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم تمام کائنات کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کے علم کا علم کیا ہوگا؟ رحمت للعالمین ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل علم ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہے؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت جانتے ہوں گے، اب تو قبر میں ہیں، تو ایک بات تو ہم ثابت کر چکے کہ زندہ ہیں۔ اگر اس پر مزید کچھ اعتراضات ہیں تو میرا پورا لیکچر ہے Is the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم alive، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یہ یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، اس میں تمام اعتراضات کے جوابات ہیں۔ Is the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم alive، اس کو بھی دیکھ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے میرے چچا، جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کے عرش کے نیچے لوح محفوظ پر نورانی قلموں کے ساتھ فرشتے جب تقدیریں لکھا کرتے تھے تو ان قلموں کی نوک سے نکلنے والی آواز اپنے ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں رحم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے،
تو اللہ کے عرش کے نیچے لوح محفوظ پر نورانی کلموں کی نوک سے پیدا ہونے والی آواز کو ماں کے پیٹ میں سن سکتے ہیں تو قبر میں موجود ہو کر بنگلور والوں کی آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کی وسعت ہے جاتے ہیں کہ حضور ہمیں نہیں جانتے، علیاذ باللہ امت کو نہیں جانتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں، آپ کے نام کو جانتے ہیں، آپ کے والد کے نام کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قبیلوں کو جانتے ہیں. میں نہیں کہتا، حضور ارشاد فرماتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ، تم جاننا چاہتے ہو ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ ایک کتاب دائیں ہاتھ میں ہے، ایک کتاب بائیں ہاتھ میں ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں میری امت کے تمام جنتیوں کے نام ہیں، تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں. پھر فرمایا میرے اس بائیں ہاتھ میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں. حضور جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں، منافقوں کو بھی جانتے ہیں. جو کہتا ہے حضور نہیں جانتے انہیں بھی جانتے ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میں ان تمام کو جانتا ہوں اور ان کے والدین کے نام کو بھی جانتا ہوں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری تمام امت دکھائی گئی، میں نے تمام امت کو دیکھ لیا. منافقین نے کہا وَنَحْنُ مَعَهُ وَلَا يَعْرِفُنَا، یہ کہتے ہیں کہ تمام امت کو جانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں جانتے، اور دعویٰ اتنا بڑا کہ تمام امت کو جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. صحیح بخاری کی حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے ان کا، ان اقوام کا، ان لوگوں کا، ان منافقین کا جو میرے علم پر گشت تنقید اٹھاتے ہیں، جو میرے علم پر زبان طعن دراز کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. رب کعبہ کی قسم جب تک اس منبر پر ہوں آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، صحیح بخاری کی حدیث سے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا ٹھکانہ کیا ہے، کیا میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت فی النار، تو جہنمی ہے. حضور کا امتحان لے رہا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، حضور پھر ارشاد فرما رہے ہیں سلونی سلونی سلونی، اٹھو اٹھو پوچھو، تم سوال کرو میں جواب دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں، میرے باپ کا کیا نام ہے؟ اب صحابہ کا سوال دیکھیے، صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور فقط دین کا علم نہیں رکھتے، تمام دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں. اب اس کا دینی مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوچھنا کہ میرا باپ کون ہے. اب یہ وہ جہالت کا دور تھا جس میں زنا عام تھا، تو کچھ لوگوں کے حوالے سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ تیرا باپ فلاں ہے، پھر دوسرا کہتا فلاں ہے. لیکن صحابی نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں میرے والد کا نام کیا ہے،
حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میرا کام یہ ہے کہ تمہیں صرف یہ بتاؤں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، میں تو اس کے لیے آیا ہوں، میں کیا جانوں تیرا باپ کون ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ حضور نے عقیدہ یہی دیا ہے کہ میں جس طرح دین جانتا ہوں اسی طرح تمہاری دنیا بھی جانتا ہوں۔ میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سائنٹیفک انوینشنز کے ماہر ہیں۔ آج جو بھی سائنسدان جو بھی انوینٹ کر رہے ہیں، جو بھی ایجاد کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا علم عطا فرما دیا۔ اس پر میرا تفصیلی لیکچر ہے، وہ آپ لیکچر ضرور دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فقط دین کا علم دیا گیا، تیرے باپ کا علم نہیں دیا گیا، یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے، تیرا والد جانتا ہے یا تیری والدہ جانتی ہے، نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو سن، ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ عشق کی اینک لگا کے بخاری پڑھو تو اس کا لطف اور ہے، عشق کے بغیر بخاری پڑھو گے تو بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری۔ اس پر میں نے بھی کچھ تب آزمائی کی ہے، ایک شعر میں نے بھی لکھا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، تو قرآن کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی تو نعت مصطفیٰ ہے۔ تو اس پر میں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، بنا عشق نبی کے پڑھتا ہے جو قرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے نا، تلاش کرتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وہ پڑھتا ہے، اس سے تسلی ہوتی ہے، حضور علم غیب نہیں جانتے۔ لیکن پھر اچانک ایک اور آیت پڑھتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، پریشانی، حضور علم غیب جانتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب احد الا من ارتضى من رسول، حضور علم غیب جانتے ہیں، وما هو على الغیب بدنیم، حضور علم غیب جانتے ہیں، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما، حضور علم غیب جانتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسا شعر لکھنا چاہیے جو کسی بیماری پر دلالت بھی کرتا ہو اور عشق سے بھی تعلق ہو اور قرآن سے بھی تعلق ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری۔ فقیر نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، ہوتا ہے یرکان اسے، آتا نہیں قرآن۔ یرکان کیا ہے؟ جونڈس، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ارے ارے میں نے تو قرآن کھولا تھا حضور پر تنقید کی نیت سے، لیکن یہ سارا قرآن ہے ہی نعت مصطفیٰ، یہ سارا قرآن حضور کی نعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم احبہ، زندہ ہونا بھی ضروری، عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری، علم رکھنا بھی ضروری۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا، حضور بڑے بھی ہیں، اول الخلق بھی ہیں، علم غیب بھی جانتے ہیں، حضور زندہ بھی ہیں، لیکن فقط علم ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فقط علم ہونا بھی کافی نہیں ہے، علم ہونا بھی کافی نہیں ہے، فقط مشاہدہ بھی کافی نہیں ہے، فقط دیکھنا اور سننا بھی کافی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی وہ جس نے مدد کرنی ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور جو مدد مانگ رہا ہے بنگلور میں ہے، اسے علم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ بڑا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن دور ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ماننا پڑے گا میرے آقا قریب ہے، اور جو قریب ہے اسے حاضر کیسے، حاضر کہتے ہیں۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، قریب بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ محترم احبہ، مزید غور کریں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری، عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری، علم رکھنا بھی ضروری، حاضر ہونا بھی ضروری، ناظر ہونا بھی ضروری، پر یہ بھی کافی نہیں ہے۔
رحمت للعالمین ہونے کے لیے اس کے کچھ مزید پری ریکوزٹس اور تقاضے ہیں. بھائی اگر زندہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، لیکن جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں اس کا مالک نہیں ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ اگر مالک نہیں ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ عطا کیسے کرے گا؟ عطا کرنے کے لیے مالک ہونا بھی ضروری ہے. حضرت قاسم شریف، ارے ماشاءاللہ آپ کے تذکرے تو ہم برطانیہ میں سن رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ میں نے وہاں آپ کا نام سنا، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں اور جد و جہد کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ پیغام پورے عالم میں سنایا جا رہا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. روشن بیگ صاحب عمر میں بڑے بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، علم بھی رکھتے ہوں، حاضر بھی ہوں، قریب بھی ہوں. ان سے میں کہوں کہ بھائی تاج محل مجھے دے دیجئے، تاج محل مجھے دے دیجئے. یہ کہیں گے کہ بھائی وہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں. ابھی صرف آپ کو ہندوستان میں ایک محفل کا اہتمام کیا ہے، تاج محل کے پیچھے پڑ گئے بھائی. تو بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، قریب بھی ہیں، اور مالک و مختار بھی ہیں. مالک و مختار بھی ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے دیجئے. حضور فرماتے ہیں دے دی، تمہاری ہے، تمہاری ہے، لے لو، تمہاری ہے. انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. مالک ہونا بھی ضروری ہے. اگر رحمت للعالمین مانتے ہو کہ مددگار ہیں تو جو جب پکارے گا، جہاں سے پکارے گا، جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ عطا بھی کرے گا. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الدنیا، مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرما دی. محترم احبہ، ایک اور بات بھی بتا دوں، فقط مالک ہونا بھی کافی نہیں ہے. فقط مالک ہونا بھی کافی نہیں ہے. رحمت للعالمین ہونے کے لیے مزید چند چیزوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی مالک ہو لیکن اسے اختیار نہ ہو، ایک شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری پر وہ دوا کا مطالبہ کرتا ہے، وہ دوا کا مالک ہے، لیکن اگر بتی بند کر دیجیے. مختار ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جس کا جو مطالبہ ہو، جو ریکوائرمنٹ ہو، جو حاجت ہو، وہ پوری کر سکتا ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. رحمت للعالمین ہونے کے لیے فقط مالک و مختار ہونا بھی کافی نہیں ہے. دیکھیے، میں برطانیہ سے یہاں آیا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جناب عزیز صاحب، ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، جو مانگیں گے آپ کو دے دوں گا. آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مدد کریں گے، تو آپ مجھ سے پانی مانگتے ہیں، لیکن مانگتے ہیں میمنوں کی زبان میں. آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ پانی مانگتے ہیں، میں چائے کی پیالی پیش کر دیتا ہوں، تو کیا آپ کی مدد کر پاؤں گا؟ نہیں. پتہ چلا مددگار ہونے کے لیے، رحمت ہونے کے لیے زبان کا جاننا بھی ضروری ہے. زبان کا جاننا بھی ضروری ہے.
Arey, the Prophet only knows Arabic. The Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand Urdu. When Imam Ahmad Riza rahimahullah says Mustafa Jane Rahmat pe lakhu salam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand the language. Why is that? He only understands Arabic. Huzur nahi jante Hindi, Huzur nahi jante Farsi, Huzur nahi jante tumhari zubaneं. मैं कहता हूँ वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए जरूरी है कि वो उम्मत की हर जुबान जानते हों. वो अरबी भी जानते हैं, वो इंग्लिश भी जानते हैं, वो हिंदी भी जानते हैं, वो फारसी भी जानते हैं. जिस जुबान में पुकारोगे आका समझेंगे, मदद फरमाएंगे. अरे इंसानों की जुबानें तो कुजा, वो हैवानात की जुबानें भी जानते हैं, नबातात की जुबानें भी जानते हैं, जमादात की जुबानें भी जानते हैं, शजरात की जुबानें भी जानते हैं. अरे चांद पुकारे तो चांद की जुबान भी समझते हैं, सूरज पुकारे तो सूरज की जुबान भी समझते हैं. क्यों? क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन. एक सहाबी कहते हैं मुझे एक आवाज आई, कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अजीब आवाज में कोई पुकार रहा है, कोई अपनी जुबान में पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कहा हमने देखा एक हिरन हुजूर को पुकार रही है, एक हिरन हुजूर को पुकार रही है. या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाइए. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, देखते हैं वो हिरनी, उसे किसी ने बांधा हुआ है, उसे रस्सियों से जकड़ा हुआ है. हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमा दीजिए, मेरा ये मालिक है, इसने मुझे यहाँ बांधा हुआ है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं जाना चाहती हूँ उस पहाड़ के पीछे, वो बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाना चाहती हूँ. या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमाइए, सिफारिश कर दीजिए, इस मालिक को बताइए चंद लम्हे दे दे, चंद सातें दे दे, मैं जाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगी. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है हिरन मैं तेरी सिफारिश तो करता हूँ, लेकिन तू वापस आ जाएगी ना, तू आ जाएगी ना, तू वापस आ जाएगी. हिरन कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वादा करूं कौनैन के वाली से वफा न करूं, हो नहीं सकता, आपसे वादा है, वापस आ जाऊंगी. वो हिरन वहां से जाती है, वहां से जाती है पहाड़ी की तरफ. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार क्यों कर रहे हैं, उस हिरन के मालिक के पास खड़े इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे आका हिरनी के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है. वादा किया है उस हिरनी ने. हिरनी जाती है, लौट कर आती है, टांगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं फैला देती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुलाम हूँ, हाजिर हूँ, वापस आ गई हूँ. मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसने मुझसे वादा किया था, वादा वफा किया, अब मैं तुझे कहता हूँ क्या तू ये हिरनी बेचता है, मुझे बेचेगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम आपके, हमारा माल आपका, आप ले जाइए, ये आपकी है. मेरे आका ने फरमाया तूने मुझे हिबा कर दी, तूने मुझे दे दी है हिरनी, जा अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद किया. जब हिरन को आज़ाद किया, हदीस के अल्फाज हैं, हिरन जब वहाँ से जाती है तो अपने पाँव ज़मीन पर मारती है, अपने पाँव ज़मीन पर यूं मार रही है गोया कि हिरन रक्स कर रही है, रक्स करते हुए कि आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली ने खरीदा है, खरीद के आज़ाद किया है. हिरनी कह क्या रही है? हिरनी अपने पाँव ज़मीन पर मार के रक्स करते हुए मौज में कह रही है, गोया कि कह रही है ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते. या रसूल अल्लाह हम भी आपके गुलाम हैं. हिरनी रक्स कर रही है, रक्स करते हुए हिरनी कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह. अरे मैं भी गवाही देती हूँ, मैं भी गवाही देती
دیتی ہوں جس کونین کے والی کو ہرنی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا درد ہے، وہ دہشت کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ دہشت پھیلانے والا نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ارے میں ہرنی ہو کر سمجھتی ہوں یہ پیغمبر امن ہے، یہ پیغمبر آشتی ہے، یہ پیغمبر محبت ہے، یہ پیغمبر رواداری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس ہرنی کو کس نے بتایا، اس ہرنی کو کس نے بتایا کہ حضور ہرنی کی بولی سمجھتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا ہوگا؟ اگر حضور فقط ہماری طرح ہے، ہرنی کو کیسے پتا چلا کہ حضور ہرنی کی بولی سمجھتے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے، اگر 4 ٹانگوں والا جانور سمجھ سکتا ہے کہ حضور سب بولیاں جانتے ہیں، اس 2 ٹانگوں والے انسان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی جو کہتا ہے حضور نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، کوئی بولی نہیں سمجھتے، فقط عربی سمجھتے ہیں؟ ارے ان جانوروں سے سبق حاصل کرو، یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، یہ جانور بھی مانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں۔ مزید ایک مثال پیش کرتا ہوں، فقط حیوانات کی بولیاں، بے شمار مثالیں، کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، کتابوں کو دیکھ نہیں رہا کیونکہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ محترم احبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوتا ہے، ایک جن حاضر ہوتا ہے انتہائی نحیف۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور ان باتوں پر جو سوالات ہیں آپ کے، آپ سوالات بھیجیں، اب سوال کرتے رہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب تک تمہارے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا تم پوچھتے رہو، ہم جواب دیتے رہیں گے، قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث سے ثابت کریں گے، سلف الصالحین کی آراء سے ثابت کریں گے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کا پانی۔ ایک جن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لاٹھی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بوڑھا جن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام حام ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، جو ابلیس کا بیٹا ہے۔ جن کہتا ہے میرا نام انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میں ابلیس شیطان کا پڑپوتا ہوں، شیطان کا I'm the great grandson of Iblis. So this is a jinn who comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my name is Ham and I'm the son of him who is the son of Laqis and who is the son of Iblis. I'm the great grandson of Iblis, Satan. یاد رکھیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی نسل میں صرف ایک ہی مومن ہے اور یہی حام ہے۔ شیطان کی نسل میں یہی ایک حام ہے جو مومن ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو اپنے احوال بیان کر، اپنے حالات بیان کر۔ وہ حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بہت بڑی ہے، جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو شہید کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے وہ واقعات بھی یاد ہیں، اس وقت بھی میں موجود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا، حضرت داؤد علیہ السلام سے میں نے زبور کا علم حاصل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کا علم حاصل کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایک پیغام میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہے حام میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے، میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے، نبیوں کا سید آنے والا ہے، سردار آنے والا ہے، سالار آنے والا ہے،
اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس وقت زندہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، حضور کو کیسے پتا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر، مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جن کا واقعہ سن رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور رو کر فرما رہے ہیں، ہے حام بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس، تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام۔ حضور جنات کے ساتھ جنات کی بولی میں بات کر رہے ہیں، جنات کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا جنات کی بولی بھی جانتے ہیں، جنات کی زبان بھی جانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے، آج ابلیس بڑا پریشان ہوگا، پریشان ہوگا کہ نہیں؟ ابلیس شیطان پریشان ہوگا، وہ کہے گا ساری زندگی میں نے محنت کی، میلاد کی محفل ختم ہو جائے، میلاد کا خاتمہ ہو جائے، لیکن ہے ظالم انسان برطانیہ سے آ کر بنگلور میں میلاد کی محفل کا انعقاد کرتا ہے اور میرے پڑپوتے کا نام لے لے کر مجھے جلاتا ہے۔ میں بھی جواب دیتا ہوں، میلاد کی محفل میں تیرے پڑپوتے کا نام لیں گے کیونکہ وہ مومن ہے، وہ عاشق ہے، اور جلنے والا جلتا رہے گا کیونکہ میرے امام نے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم احبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جانتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن مزید مجھے قریب ہو کر بات کرنا ضروری ہے تاکہ باہر آواز آئے۔ لیکن جو باہر ہمارے بھائی بہنیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ایئر وائی کیو ٹی وی پر اس کی ریپیٹس بار بار چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم احبہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علمی پر بیان کرنا یہ مجھ بے بساط کے بس کا روگ نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح میں نے ابتدا میں کلام کیا اور آپ کو بتایا کہ ایک ایسا نسخہ پیش کیا جائے گا جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور قلبی حضوری حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ایسے اوراد و وظائف دیے جائیں گے انشاءاللہ رفتہ رفتہ دل کے بند دروازے کھلیں گے، اور جب یہ بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے چند باتیں امام سعد الدین تفتزانی کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ امام تفتزانی کا واقعہ لکھتا ہے سعد الدین تفتزانی، سعد الدین تفتزانی توضیح و تلویح معروف اصول فقہ کی کتاب ہے، شرح المقاصد پڑھنے والے جانتے ہیں تفتزانی کون ہے۔ عقیدہ نصفیہ کی شرح العقائد نصفیہ، شرح عقائد جسے کہا جاتا ہے، اب جانتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ امام تفتزانی کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے، مجھے ملک شام کے اکابر بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کر کے امام تفتزانی کی کتاب میں سمجھنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور امام تفتزانی ایک بہت بلند و بالا، ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز امام ہے۔ امام تفتزانی کون تھا اور کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ امام سعد الدین تفتزانی قطب الدین رازی کا شاگرد ہے۔ قطب الدین رازی اپنے دور کا عظیم ماہر فن استاد ہے، لیکن امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی اس وقت انتہائی کند ذہن، انتہائی بلید الناس میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب قطب الدین رازی اپنے طلباء سے، اپنے طلاب العلم سے بات کرتے اور کسی کی حماقت یا احمق ہونے پر مثال پیش کی جاتی کہ فلاں تو جاہل ہے، فلاں تو نرا احمق
احمق ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو ہمارے سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے. یعنی حماقت کی دلیل اور حماقت کی مثال اور جہالت کی مثال کے طور پر سعد الدین تفتزانی کو پیش کیا جاتا کہ سعد الدین تفتزانی ہی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو یہ ہمارے تفتزانی کی طرح ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے، اور یہ سعد الدین تفتزانی پھر کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا اگر آج سے 1400 سال پہلے پردہ فرما چکے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا عالم کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام تفتزانی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مطالعہ کر رہا ہے، بار بار کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے. لیکن چونکہ امام تفتزانی کند ذہن تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، حافظہ بھی انتہائی کمزور تھا. امام تفتزانی بار بار کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پھر کتابیں کھولتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ذہن نشین نہیں ہوتی. آخر امام تفتزانی پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہو کر کتاب بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے عرض کرتے ہیں، ہے اللہ اگر میں کند ذہن ہوں، اگر میرا ذہن کمزور ہے، اگر میرا حافظہ کمزور ہے، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے خلوص کو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں علم سے مخلص ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، علم پڑھنا چاہتا ہوں، علم سے محبت ہے، علم سے پیار ہے، رات دن محنت کرتا ہوں اور تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہوں. میرے اللہ کرم فرما، اپنی عطاؤں کی برسات نازل فرما، ہے اللہ اپنی عنایات کے دروازے کھول دے. اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے. امام تفتزانی کہتے ہیں کون ہے؟ کہا تو تفتزانی ہے؟ کہا ہاں میں سعد الدین تفتزانی ہوں. کہا ہے تفتزانی باہر آ جا، باہر آ جا. کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں آتا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تفتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں، او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں. تفتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کا خادم بنایا گیا ہے. میں تو عالم دین بنوں گا، علم دین پڑھوں گا. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بار بار محنت کر رہا ہے. ایک مدت سے تفتزانی پڑھ رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا. لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں، خلوص دیکھیں، شوق دیکھیں. تفتزانی بار بار محنت کرتا ہے. تفتزانی کہتا ہے جاؤ، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے. سعد الدین تفتزانی باہر آ جاؤ. کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے، مجھے علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں نے علم کی خدمت کرنی ہے، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا. جاؤ چلے جاؤ، میں باہر نہیں آتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی جاتی ہے. سعد الدین باہر آ جاؤ. کہا تمہیں بتایا جو ہے میں باہر نہیں آ سکتا، میں علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا، 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا. کہا تفتزانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا کونین کے والی آئے ہیں، خسرو خوبہ آئے ہیں، سیاہ لامکہ آئے ہیں، نازش ہر دو جہاں آئے ہیں. وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ آمنہ کا لال آیا ہے. تفتزانی حیران پریشان، تفتزانی سب کچھ بھول گیا، اپنا جبہ بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا، اپنی کتابیں بھول گیا. کتابیں وہیں رہ گئی، جوتا تک نہ پہنا. تفتزانی فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے. اب تفتزانی کو کسی کی خبر نہیں. ارے جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بڑھ رہی ہے، وہ مدینے والی سرکار آ گئی ہے، وہ آقا آ گئے ہیں. پہلے تو تفتزانی کو کوئی علم سے جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جب آقا خود آ گئے ہیں، تفتزانی کی کتابیں وہی پڑھی کی پڑھی رہ گئی. تفتزانی باہر جاتا ہے. آقا آپ نے کرم فرمایا، آقا آپ نے کرم فرمایا. بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 700 سال پہلے اکابرین کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے. یہ بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہند کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلاف کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے انہی عقائد کو پرچار کیا، انہی عقائد کو پورے عالم میں پھیلایا. آج جب ہم ملک شام کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بریلی میں ہے کوئی محدث جس کی کاوشوں سے آج ہمیں بھی علم کا وہ نور مل رہا ہے جو شام کی کتابوں میں نہیں ملتا تھا، جو ازہر کے علماء کی کتابوں سے نہیں ملتا تھا. ہاں اس امام نے ہمیں بھی علم دیا ہے. بتانا چاہتا
चाहता हूँ, ये अकीदा हिंदू पाक का बनाया हुआ नहीं, ये अकीदा हमारे अकाबिरीन का है, जो उन्होंने कुरान और सुन्नत से समझा। तफ्ताजानी आका का दीदार करके कहता है, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? आका ने फरमाया, हे तफ्ताजानी मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। तफ्ताजानी मुंह खोलता है, तफ्ताजानी मुंह खोलता है। आका अपना लुआबे दहन तफ्ताजानी के मुंह में डालते हैं। आका तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा दिन है, वही किताब है, वही सबक है, वही मदरसा है, वही दरसगाह है, वही उस्ताद है, कुतुबुद्दीन राजी है, सबक पढ़ा रहा है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है, मैं परेशान, अरे क्या हो गया? जिस तरह एक सांप उछल उछल कर अपने मुखालिफ पर हमला करता है, आज तफ्ताजानी इल्मी निकात पर ऐसे हमला आवर होता है, अपने मुखालिफ को झंझोड़ के रखता है। हे तफ्ताजानी क्या हुआ? कयामत आ गई, तू सो रहा है, मैं सो रहा हूँ, हुआ क्या? तू तो बला का आदमी बन गया, तू इतना बड़ा आलिम एक रात में कैसे बन गया? तफ्ताजानी ने कहा, हे उस्ताद, राज की बात है, तन्हाई की बात है, सबके सामने नहीं बता सकता, अलहदगी में बताऊंगा, इनफिरादी तौर पर बताऊंगा, राज की बात है, सबके सामने नहीं बताऊंगा। उस्ताद ने कहा, हे तफ्ताजानी आ, फिर मुझे बता। उस्ताद भी क्लास को छोड़ के तफ्ताजानी के साथ एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। हे तफ्ताजानी बता, माजरा क्या है, हुआ क्या है? तफ्ताजानी ने कहा, क्या बताऊं है उस्ताद, क्या बताऊं है उस्ताद? कल रात मैंने पुकारा था, कल रात मैंने पुकारा था, कोई आया था। कौन आया था? मैं शेर में बता देता हूँ। एक माहे मदन, एक माहे मदन, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन। तफ्ताजानी ने कहा, कल रात आका आए थे, ये आका की अता है, ये मदीने वाले की अता है, ये मदीने वाले की अता है। अब कुतुबुद्दीन राजी क्या कहता है? कुतुबुद्दीन राजी का जुमला अपने दिल में, दिल के किसी प्यारे से कोने में संभाल लीजिएगा। अब ज़हन के बंद दरीचों को खोल लो, दिल के बंद दरीचों को खोल लो। कुतुबुद्दीन राजी का जुमला इरसाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन संभालता है इसे। खाना इदराक में आशिकों मचल जाओ, खुशियाँ मनाओ, कैसा प्यारा अकीदा हमें दिया गया है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है, अरे तफ्ताजानी, आज तो मैं भी तुझ पे नाज करता हूँ। अरे हम तो तुझे कुंद ज़हन कहते रहे, हम तो तुझे हमाकत की मिसाल के तौर पर पेश करते, अहमक कहते। आज 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 कुतुबुद्दीन राजी भी कहता है, काश काश मैं भी कुंद ज़हन होता और आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता। अरे किताबें वो न दे सकी जो तुझे तेरे आका ने दिया, तेरे दिल से आवाज निकली, आका ने करम फरमाया। आज जी चाहता है, आज मैं भी तमन्ना का इजहार करता हूँ, काश मैं भी कुंद ज़हन पैदा होता, मदीने वाला मुझे भी जलवा दिखा देता, मेरे आका दीदार करा देते। मेरे आका के दीवानों, पुकारते रहो मदीने वाले को, ये अकीदा रखो, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
If you truly love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, a lover never finds faults in his beloved. A lover will never search for faults in his beloved. Remember that. If you study the Quran and your intention in studying the Quran is so you search for faults in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you're not a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if you love someone, your love can make you blind for your beloved. It makes you deaf for your beloved. Huzur ne irshad farmaya, hubbuka shay yu'mi wa yusir. जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार इंसान को अंधा भी कर देता है और बहरा भी कर देता है. जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार इंसान को अंधा भी कर देता है, बहरा भी कर देता है. इश्क हो जाए ना तो इश्क इंसान को अंधा कर देता है. आप देखते नहीं हमारे माशरे में किसी से प्यार हो जाए तो इंसान अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है. अब इसका मतलब क्या है? अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है. इसका माना क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके महबूब में कोई ऐब हो तो प्यार आपको ऐसा अंधा कर देता है कि ऐब हो भी तो ऐब नजर नहीं आता. कोई बताने वाला बता रहा हो, बार बार बता रहा हो कि इसकी सूरत देख, इसकी शक्ल देख, इसका कद देख, इसका इल्म देख, इसका कलाम देख, अंदाज़े तकल्लुम देख, गुफ्तार देख, किरदार देख, तुझे इतने ऐब नजर नहीं आ रहे. वो कहते हैं बस अब जब दिल दे दिया है तो अब ऐब नजर नहीं आते. इश्क हो जाए, प्यार हो जाए तो प्यार अंधा होता है. अच्छा, मैंने ये काफी अर्सा पहले ARY पर ये तकरीर की तो किसी ने कहा ये बॉलीवुड के डायलॉग्स आपने कहाँ से सीखे? मैंने कहा अकल के अंधो, तुम्हें शायद बॉलीवुड देखने का मौका मिल रहा है. हमारे आका की हदीस है, हमने ये आका से सीखा है. प्यार हो जाए तो प्यार अंधा कर देता है. ये कहीं मूवीज से नहीं डायलॉग आए, लेकिन अफसोस की बात है आका की बातें भी अगर किसी को मूवीज से मिले तो वो समझता है ये मूवी की बातें हैं, आका की बातें नहीं है. हम अपने दीन से इतना दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्यार अंधा कर देता है. देखिए, अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, किसी चीज को आप अपना लें, वो इंसान हो या कोई गाड़ी हो या कोई बंगला हो या कोई मोबाइल फोन हो या कोई घड़ी हो या कोई लिबास हो, जब आप किसी को अपना लेना, जब आप किसी चीज को अपना लें तो अपनाने के बाद फिर आपको ऐब नजर नहीं आता, आपको डिफेक्ट नजर नहीं आता. लेकिन शर्त यह है कि आप उसे अपना लें. अगर अपनाया नहीं है, अपनाने के हवाले से किसी तजब्जुब का शिकार हैं तो फिर ऐब नजर भी आएंगे, सुनाई भी देंगे. आप किसी दुकान पर जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं मुझे फलां गाड़ी चाहिए. जिस किस्म की गाड़ी चाहिए उस किस्म की बेशुमार गाड़ी वो दिखाते हैं, कहते हैं ये देख लो. आप देखते हैं. अब जब तक आपने वो गाड़ी खरीदी नहीं, जब तक आपने उस गाड़ी को अपनाया नहीं, आप उसमें डिफेक्ट्स तलाश करेंगे, बड़े मेटिकुलसली देखेंगे कि इसमें ये भी डिफेक्ट है, इसमें ये ऐब है, फलां ऐब है, इसकी स्पीड अच्छी नहीं है, ये फलां हवाले से बुरी है, फलां हवाले से बुरी है, फलां एतबार से बुरी है. अब आपको ऐब नजर आ रहे हैं, आपको कोई साथी है वो आपको बता रहा है इसमें फलां ऐब है, फलां ऐब है, आपको सुनाई भी दे रहे हैं. आप उयूब के हवाले से, डिफेक्ट के एतबार से अंधे भी नहीं है, बहरे भी नहीं है. लेकिन जो ही सौदा हो जाता है, किसी गाड़ी का आप इंतखाब कर लेते हैं, जब खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद अब जब आप घर जा रहे हैं, आपको वही दोस्त जो आपको पहले बता रहा था इसमें फलां ऐब है, फलां नक्स है, फलां डिफेक्ट है, अब वो भी जुर्रत नहीं करेगा कि आपको बताए कि ऐब है, क्योंकि अब वो गाड़ी आपकी अपनी हो गई है. अगर वो जुर्रत करे भी तो आप कहेंगे नहीं मुझे नजर नहीं आते, मुझे दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने अपना लिया है ना, आपने उस गाड़ी को अपना लिया है. जब आप मकान ले लेते हैं फिर कोई जुर्रत नहीं करता कि फलां चौधरी साहब आपके मकान में फलां डिफेक्ट है, कोई जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि अब इसका अपना हो चुका है. अब कोई नहीं कहेगा. अब उसे ऐब ना नजर आते हैं, ना सुनाई देते हैं. जब तक खरीदा नहीं था नजर भी आ रहे थे, सुनाई भी दे रहे थे, कोई बताने वाला बता रहा है, आप बहरे नहीं हैं, सुन रहे हैं, नाबीना नहीं हैं, अखियारे हैं, बिनाई है, देख रहे हैं. लेकिन जो ही अपना लिया अब ऐब नजर भी नहीं आ रहे, अब ऐब सुनाई भी नहीं दे रहे. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो दुनिया की ऐबदार चीजों की अलामत है, दुनिया की वो चीजें जिनमें ऐब होते हैं, जब प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते, ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं. जिन चीजों में ऐब का इम्कान है उनसे प्यार हो जाए ऐब
ऐब नजर नहीं आते, ऐब सुनाई नहीं देते। ये तो दावा है उस आका से प्यार का जिसे अल्लाह ने बनाया ही बेऐब है। ऐबदार चीजों से प्यार हो जाए, ऐब नजर नहीं आते। बेऐब आका से प्यार का दावा है, फिर भी कहता है इल्मे गैब नहीं रखते, नूर नहीं है, हाजिर और नाजिर नहीं है, पुकारो तो सुनते नहीं, मदद फरमा नहीं सकते, जिंदा नहीं है, हमें जानते नहीं है, हमें देखते नहीं है, हमें सुनते नहीं है, दुनिया का इल्म नहीं है। ऐब तलाश करने वाले झूठे प्यार के मुद्दई, तू झूठ बोल रहा है, तुझे प्यार नहीं हुआ। अगर प्यार होता तो तू दिल से कहता हाँ मेरे आका सबबे वजूदे कायनात हैं, मेरे आका मिस्दाके लौलाका लमा खलक़तुल अफलाक हैं। अगर ये न होते जमीन होती, अगर ये न होते आसमान होते, अगर ये न होते चांद तारे न होते, अगर ये न होते कशाई न होती, अगर ये न होते कायनात में कोई शय पैदा ही ना की जाती। ये सारा जहां उन्हीं के लिए बनाया गया है। अगर सूफिया के मैं कदे से तरबियत हासिल करने वालों की बारगाह में तू जानू तलम्मुस तय करता तो तू दिल से कहता ये सबा सनक वो कली चटक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। तू दिल से कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ये तो इकबाल का कलाम है, इकबाल का अंदाज अपना है, लेकिन बरेली का मुहद्दिस उसका अंदाज जुदा है, उसका अंदाज जुदा है, उसका अंदाज जुदा है। वो कहते हैं ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सौसन या समन, ये समन ये सौसन या समन, ये बनफ्श सुम्बुल नस्तरन गुलो सर्वे लाला भरा चमन। वही एक जलवा हजार है, वही एक जलवा हजार है, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब बना। बादब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, बादब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। गुले तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक तैयार है, चमन उनका पाक तैयार है, चमन उनका पाक तैयार है।